کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل شاید دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ابو ذر اندر داخل ہوا تو میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے دیکھتے ہی غائب ہوئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، مجھے لگا بس میرا دل بھی بند ہو چکا۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا، میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں پیچھے کو کھسکی، بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں نے بس ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈال کے ہٹا لی اور پھر رخ بدل گئی۔ 5 منٹ گزر چکے تھے، وہ بالکل چپ تھا، مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا میرا چہرہ تمتما رہا ہو، اپنے ہی دل کی دھک دھک اپنے ہی کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کہنے لگا اللہ کی شان ہے جی، میرے رب نے بڑی فرصت سے بنایا ہے آپ کو۔ کچھ دیر پہلے مجھے بڑا غصہ تھا آپ پہ، بڑا کچھ سوچا تھا کہ یہ پوچھوں گا وہ پوچھوں گا، پر آپ کو دیکھ کے سارا غصہ، ساری ناراضگی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا ہے جی، اور مجھے اپنی قسمت پہ صرف افسوس ہو رہا تھا۔ عدن جی، آپ کو پتہ ہے پتنگ کا پیچا ابو ذر آج تک نہیں ہارا۔ سامنے کیسا بھی مائی کا لال آ جائے منہ کی کھا کے جاتا ہے۔ آپ سے جیتنا بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا، پر جی آپ کے لمبے گھنے بالوں نے گڑبڑ کر دی۔ ایک نظر پڑی، پلٹنا بھول گئی۔ پہلی بار دل بے اختیار ہوا تھا، پہلی بار اپنی ہار اچھی لگی تھی جی۔ کچھ پل تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں تھا کہاں پہ۔ بڑے سونے ہو جی آپ، کسی کے بھی ہوش اڑا سکتے ہو، ورنہ ابو ذر کا دل کسی پہ آ جائے بڑی مشکل بات ہے جی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا رخ بدلے بیٹھی رہی۔ عدن جی ادھر میری طرف دیکھو نا جی، میری آنکھوں میں دیکھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ وہ بڑے آرام اور لگاوٹ سے بات کر رہا تھا، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا، میں نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بدک کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ چھونا مت مجھے، دور رہو۔ میں اس کی بڑھتی ہوئی وارفتگی دیکھ کے ڈر رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا جی، نہیں آتا آپ کے پاس، مجھے پتہ ہے آپ کو کچھ وقت چاہیے ہوگا، پر آپ سے باتیں تو کر سکتا ہوں۔ اب ہاتھ پکڑنے کی اجازت تو آپ کو دینی پڑے گی، میرا بھی تو خیال رکھنا آپ پہ فرض ہے۔ ہاتھ تو ضرور پکڑوں گا جی، منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی تو پہنانی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی ہتھیلی میری طرف بڑھائی۔ میں اور بھی پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں پلیز میرے قریب مت آنا۔ میں کب سے ضبط کر رہی تھی اس لیے رونے لگی۔ پلیز میرے قریب مت آنا، مجھے پتا ہوتا کہ تم یوں میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو کبھی پتنگ اڑانے افیرا کی چھت پہ نہ آتی، تمہیں اپنا چہرہ کبھی نہ دکھاتی۔ میرے رونے پہ شاید وہ پریشان ہوا، کہنے لگا اچھا رونا تو بند کریں نا جی، آپ ابھی مجھے جانتی نہیں ہیں، جب جان جائیں گی تو آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی۔ میں نے کہا میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہیں، اور میری سوچ کبھی نہیں بدلے گی، پلیز مجھ سے دور رہو۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، نہیں آتا پاس، مجھ سے ڈرنا تو چھوڑو نا عدن جی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، مجھے چینج کرنا ہے، یہ کہہ کے میں الماری کے پاس چلی گئی۔ وہ وہیں بیڈ پہ بیٹھا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ روتے ہوئے منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، زیورات بھی اتار دیے۔ باہر آئی تو وہ ابھی بھی وہیں پہ بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے سارے زیور ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیے، بیڈ سے تکیا اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گئی، اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ جی بیڈ پہ آپ لیٹ کے سو جاؤ، صوفے پہ میں سو جاؤں گا، اٹھو جی یہاں سے۔ وہ میرے سر پہ کھڑا تھا۔ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں۔ نہیں جی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ بیڈ پہ سو جاؤ، بے فکر رہو جی، وقت دوں گا جی آپ کو۔ انسان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، میں جانتا ہوں، چلو شاباش ضد نہ کرو، بیڈ پہ لیٹ جاؤ۔ میں اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ وہ اپنی شیروانی اتار کے الماری میں رکھنے لگا، اپنے کپڑے لے کے واش روم میں چلا گیا۔ میں آنکھیں بند کر چکی تھی لیکن سوئی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلا، اپنے کپڑے یوں ہی ایک کرسی پہ پھینک دیے اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کے دیکھا کہ دیکھوں سو گیا ہے، مگر وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا دیکھ کے میں نے جلدی سے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کی ہنسی کی آواز آئی، آپ کا ہی ہوں جی، چھپ چھپ کے کیوں دیکھ رہی ہو، پورے حق سے دیکھو جی۔ اس کی بات سن کے مجھے خود پہ غصہ آیا تھا، کیا ضرورت پڑی تھی اسے دیکھنے کی، اسے خوش فہمی میں مبتلا کرنے کی۔ میں کروٹ بدل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے بخار تیز ہو گیا، سردی لگ رہی تھی، مگر کچھ دیر بعد ہی لگا جیسے کسی نے میرے اوپر لحاف ڈال دیا ہو۔ کرنٹ اس وقت لگا جب مجھے اپنی پیشانی پہ کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی۔ آپ کو تو بخار ہے عدن جی؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھے سونے دو پلیز، یہ کہہ کے میں پھر سے سو چکی تھی۔ مگر کچھ دیر بعد پھر سے اس نے میرا بازو پکڑا۔ پہلے یہ دودھ کے ساتھ دوائی کھا لو پھر سو جانا۔ مجھے اٹھا کے بٹھا کے اس نے مجھے دودھ کے ساتھ دوائی کھلا کے ہی چھوڑا۔ میں پھر سے سو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کیوں اتنی مہربانیاں کر رہا ہے۔ ابھی میں اس کی دسترس سے باہر کی عورت تھی، جس دن اس کی ہو جاتی اس دن مجھے اپنی اصلیت دکھاتا۔ صبح دروازے کی دستک پر وہ مجھ سے پہلے اٹھا، اپنا تکیا جلدی سے بیڈ پہ پھینکا، اپنے کپڑے درست کرتا ہوا کمرے کے دروازے تک گیا۔
کنڈی کھول کے دروازہ کھول دیا۔ اس کی بھابھی باہر کھڑی تھی۔ خیر ہے دیور جی، دروازہ آپ نے کیوں کھولا؟ بیوی کہاں ہے آپ کی؟ وہ پرجائی جی بخار ہو گیا اسے، دروازہ وہی کھولنے آ رہی تھی، میں نے منع کر دیا۔ وہ اندر آ گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا، مجھے ابھی بھی بخار تھا۔ کہنے لگی ایک ہی رات میں ایسا کیا کر دیا جو نئی نویلی دلہن تاں چڑھا کے بیٹھ گئی؟ یہ کہہ کے ہنسنے لگی۔ ادن اٹھو، نہا کے نیا جوڑا پہنو، میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں، پھر ناشتہ کروا کے دوائی بھی دے دوں گی، وہ مجھ سے کہنے لگی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میں نے نہا کے کپڑے تبدیل کیے، سردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابو ذر کی بھابھی کہنے لگی یہاں بیٹھو، میں تمہیں تیار کر دوں۔ میں ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے بس میرا ہلکا پھلکا ہی میک اپ کیا۔ کہنے لگی تم ویسے ہی بہت خوبصورت ہو، تمہیں زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت ابو ذر بھی نہا کر باہر آیا، سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس کی بھابھی نیلم کہنے لگی یہ کیا دیور جی، تم نے اپنی بیگم کو رونمائی کا تحفہ تک نہیں دیا؟ شاید میرا خالی ہاتھ دیکھ کے پوچھ رہی تھی۔ ابو ذر نے ماتھے پہ بل ڈالے، کہنے لگا جی آپ سے کہا تو تھا کہ یہ رونمائی کی انگوٹھی ہے، اسے اتارتے نہیں ہیں، بڑی لاپرواہ ہے جی آپ، لاپرواہی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پھر خود ہی سائڈ ٹیبل کے دراز کو کھول کے انگوٹھی نکال کے دی، کہنے لگا لاؤ انگوٹھی پہناؤ۔ اس کی بھابھی نہ کھڑی ہوتی تو میں کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھاتی، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا، میری زخمی انگلی دیکھ کر اس نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ نیلم بھابھی بھی میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہوا ہے جی؟ میں نے کہا وہ چوڑیاں اتارتے ہوئے زخم لگ گیا تھا۔ نیلم بھابھی کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دو۔ اس نے میرا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ باہر سے نیلم کو کسی نے پکارا، تب تک ابو ذر میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ نیلم باہر چلی گئی، میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، اس نے سیدھا ہاتھ چھوڑ کے میرا الٹا ہاتھ پکڑ لیا، جس کی تیسری انگلی پہ میں نے خود کانچ کی چوڑی سے زخم کیا تھا تاکہ مجھے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نہ پہننی پڑے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر اس زخم کو دیکھنے لگا۔ ایک دراز کھول کے اس نے سنی پلاس نکالا اور میری انگلی پہ لگا دیا۔ کہنے لگا ایسے لگتا ہے اسے جان بوجھ کے زخمی کیا گیا ہے، بہت چالاک تھا۔ میں نے کہا یہی سمجھ لو، مجھے تمہارے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں پہننی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ کہنے لگا آپ کو کیا لگتا ہے جی، الٹے ہاتھ کی اس انگلی میں آپ میرے ہاتھ سے انگوٹھی پہن لیتی تو کیا میں دل میں بس جاتا؟ کیونکہ اس کی نس سیدھی دل تک جاتی ہے۔ پھر میرا ہاتھ چھوڑ کے ہنسنے لگا۔ آپ نے زخم اس لیے لگایا ہے نا جی کہ میں انگوٹھی اس ہاتھ میں نہ پہناؤں تاکہ آپ کے دل میں نہ سما سکوں۔ پھر میرے دونوں بازو پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ کہنے لگا میرا وعدہ ہے آپ سے، بنا اس ہاتھ میں انگوٹھی پہنائے میں آپ کے دل میں بس کے دکھاؤں گا۔ بہت محبت کریں گی جی آپ مجھ سے۔ میں نے کہا محبت زبردستی کا سودا نہیں ہوتا، چھوڑو مجھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ہاتھ چھڑواتی، میرے کمرے کا دروازہ بے دھڑک کھلا۔ اندر آنے والی افیرہ تھی۔ اسے دیکھ کے ابو ذر نے فوراً سے مجھے چھوڑ دیا۔ افیرہ کہنے لگی اوہو بڑی محبتیں جتائی جا رہی ہیں۔ بلا تکلف وہ اندر آ گئی۔ ابو ذر کے ماتھے پہ ضرور بل پڑا۔ کہنے لگا کسی نے تمیز نہیں سکھائی تجھے کہ نئے شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں دروازے پہ دستک دے کے آتے ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ تو نئے شادی شدہ جوڑے کو سوچنا چاہیے کہ کمرے کو لاک رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی آج تک افیرہ کبھی تیرے کمرے میں دستک دے کے آئی ہے جو اب آئے گی؟ وہ بالکل عین ابو ذر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مگر آج کے بعد آنا پڑے گا، آئندہ دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت مانگ کے آنا۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، ویسے ماننا پڑے گا عدن، ایک ہی رات میں بڑا روپ چڑھا ہے تجھ پہ، تجھ سے تو نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا ہے۔ ابو ذر کہنے لگا بھابھی کہو، بھرجائی ہے تمہاری۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی نہ جی نہ، میں تو اسے عدن ہی کہوں گی کیونکہ میری یہ سہیلی ہے، نہ میں نے تجھے کبھی بھائی سمجھا ہے، نہ میں ایسا کوئی رشتہ نبھاؤں گی۔ اپنی آنکھوں کا کاجل اس نے اپنی انگلی پہ لگا کے میرے رخسار پہ لگا دیا، نظر نہ لگے میری پیاری سی سہیلی کو۔ میرے چہرے پہ بدنما کالا رنگ کا داغ لگا کے وہ جا چکی تھی۔ ابو ذر نے اپنے انگوٹھے سے وہ نشان ہٹا دیا۔ کہنے لگا آپ باہر جاؤ جی، سب کے ساتھ ناشتہ کرو۔ میں باہر چلی گئی۔ پورا دن مختلف قسم کی عورتیں میرے پاس بیٹھی رہیں۔ رات کو ولیمہ تھا جس میں پورا محلہ شامل ہوا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پہ انتظام کیا گیا تھا، لیکن خواتین کا الگ اور مردوں کا الگ۔ افیرہ میرے برابر میں ہی بیٹھی رہی، ٹھنڈی آہیں بھرتی رہی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے ابو ذر میں نظر کیا آتا ہے۔ شاید بے وقوف تھی، مجھ سے پوچھتی میں کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ بہرحال کمرے میں آتی میں اپنے کپڑے تبدیل کر چکی تھی، یہاں تک کہ بیڈ پہ لیٹ چکی تھی۔ جب ابو ذر کمرے میں آیا، میرے پاس آ کے کہنے لگا آج تو طبیعت ٹھیک ہے نا، آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، اگر اجازت ہو تو سو جاؤں۔ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہیں جی آپ کا جب جی چاہے سو سکتی ہیں۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ولیمے پہ بس کچھ دیر کے لیے ہی میری پھپھو اور میرے والد کچھ مہمانوں کے ساتھ آئے تھے۔ کھانا کھایا اور چلے گئے۔ پھپھو تو میرے پاس بیٹھی تک نہیں، میرے والد بھی چپ چپ سے تھے۔ بس ایک بار مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم خوش تو ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسے شخص کے ساتھ میں کیسے خوش ہو سکتی تھی جس کا کردار کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا اور بہت برا تھا۔
अबूज़र की वालदा का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे कुछ कहती नहीं थी, लेकिन माथे पे बल डाले मुझे गुस्से से देखती रहती थी, कभी नफ़रत से देखती थी। अलबत्ता उसकी छोटी बहन मुझसे बातें करती रहती थी। मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं कमरे में देर से जाऊँ, तब जब वो सो जाए, या जल्दी चली जाऊँ और सो जाऊँ। जल्दी मैंने किचन का काम भी संभाल लिया था। कई बार वो मुझसे कहता था कि खाना खा लो, फिर बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन मैं साफ इनकार कर देती थी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम्हें बस मुझे पाने का शौक़ था ना, तुमने मुझे पा लिया, बस इतना काफ़ी है। अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने तुम्हें अपनाया है, इससे ज़्यादा की आजमाइश नहीं दे सकती मैं। मेरी बात सुन के चुप हो जाता था, फिर मुस्कुराने लगता। चलो कोई ना जी, जब दिल साफ़ हो जाएगा तो तब चली जाना, ज़िंदगी पड़ी है जी। मैं कोई जवाब ही नहीं देती थी। 4 दिन तो मैंने फैंसी जोड़े पहने हैं, लेकिन उसके बाद सादा लिबास पहनने लगी। कई बार उसकी वालिदा मुझे टोक चुकी थी कि तुम ये क्या बनी बैठी रहती हो, शादीशुदा हो, हाथों में चूड़ियाँ पहना करो, थोड़ा बहुत जेवर पहन लिया करो, तैयार हुआ करो, लगता ही नहीं है इस घर की बहू हो। मैंने कहा मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। कहने लगी किसी को नहीं होती, शादी के बाद करना पड़ता है। मैं उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी। ज़्यादा गुस्सा आता तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती। ना उसकी बहन से सीधे मुंह बात करती, ना उसकी वालिदा से। वो अभी घर पे आया ही था। मैंने खाना लगाया तो मेरी सास ने मेरी कलाई पकड़ी और अबूज़र के सामने ला के मुझे खड़ा कर दिया। अपनी मर्जी से बीवी बना के लाया है ना इसे, तो इसे समझाना भी तेरा काम है। क्यों ये घर में किसी बेवा औरत की तरह रहती है? अल्लाह सलामत रखे तुझे। पूछ इससे, क्यों इसकी कलाइयाँ सूनी पड़ी रहती हैं, तैयार क्यों नहीं होती है? उसकी भाभी भी वहीं बैठी थी, छोटी बहन भी, यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई, उसके वालिद साहब भी बैठे थे। उसने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। लेकिन मेरी सास चुप नहीं हुई। बोलता क्यों नहीं है, पूछना इससे। हमें तो तूने साफ कह दिया था कि तेरी बीवी से हम कुछ भी पूछ नहीं सकते, उसे कुछ कह नहीं सकते, तो तेरी जिम्मेदारी है ना। किस बात का सोग बना रही है ये? शादी तेरे साथ इसने पसंद की है, तो ये ड्रामा है। सारे खानदान में हमें क्यों बदनाम कर रही है, जैसे इसके साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। कहने लगा अम्मा बस भी कर दें, समझा दूंगा, आज के बाद वही करेगी जो आप चाहती हैं। हर इंसान को वक्त चाहिए होता है, एक माहौल से निकल के दूसरे माहौल में आई है। ये तो नहीं ना कि रस्म व रिवाज के नाम पे आप इस पे बोझ डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता रंग जाएगी हमारे रंग में। मेरी सास कहने लगी मुझे नहीं लगता अबूज़र, मुझे नहीं लगता ये हमारे तौर तरीके अपनाएगी। ज़रा सी बात होती है, कमरा बंद करके कई घंटे बैठी रहती है, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। 7 साल हो गए तेरे बड़े भाई की शादी को, 2 बच्चे हो गए, लेकिन आज तक कभी नीलम ने हाथ से चूड़ियाँ नहीं उतारी। अभी भी मेकअप करके कमरे से बाहर आती है, नई नवेली दुल्हन लगती है। मेरी अफीरा होती, घर में रौनक लग जाती। तेरी जिद ने हमें कई का नहीं छोड़ा। वो नज़रें झुकाए सुन रहा था, फिर एक ही नज़र मुझ पे डाली। कहने लगा आप कमरे में जाओ जी, आपसे आके बात करता हूँ। मैं बड़ी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। उसके गुस्से से मेरी जान निकलती थी। खुद को जितना मर्जी मजबूत बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन दिल कांपता था। पता नहीं उसके वालिदैन अब उसे क्या क्या बातें सुना रहे थे, लेकिन शोर की आवाज़ें आ रही थीं। ये समझ नहीं आ रही थी कि बातें क्या हो रही हैं। कुछ देर बाद वो कमरे में आया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं जल्दी से तकिया दुरुस्त करके लेटने लगी। कहने लगा उठ के बैठो। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है। अगले ही लम्हे उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे उठा के बिठा दिया। मुझे लगता था मैं उसके हाथ की कोई कठपुतली हूँ। एक तो उसकी सेहत मुझसे बहुत अच्छी थी, और फिर वो मर्द था, एक ऐसा मर्द जो अपने सामने खड़े 4-5 मर्दों को पुछाड़ के रख दे। फिर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा मसला क्या है जी, मेरी तरफ देख के बताओ। बड़े गुस्से में था, लहजा भी काफ़ी बुलंद था। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, और जो मसला है वो तुम जानते हो। कहने लगा बड़े प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो गुस्सा करने की मेरी आदत नहीं है, और औरतों पे गुस्सा मैं वैसे भी नहीं करता। ये बात एक मर्द को ज़ेब नहीं देती कि अपना गुस्सा औरत पे निकाले, लेकिन जब मैं गुस्सा करता हूँ ना तो मेरी अम्मा भी चुप हो जाती है, कोई नहीं बोलता मेरे सामने। बेहतर है कि मेरा गुस्सा ना देखो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। गुस्से के मारे उसका सांस फूल रहा था, लेकिन लहजा मतवाज़न रखने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ आपका जो भी मामला है ना, उसे कमरे की हद तक रखो तो बेहतर है। इसमें मैं आपको हक बजानिब समझता हूँ, वक्त लगेगा मैं दूंगा, जब दिल में बस जाऊंगा तो बता देना, लेकिन बाकी मेरे घर वालों के सामने आप एक सुहागन होते हुए बेवा की तरह रहोगी ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारे यहाँ बेवा औरतों को जेवरात से महरूम किया जाता है, शादीशुदा को नहीं। ये कह के वो उठ के खड़ा हो गया, ड्रेसिंग का दराज बड़ी ज़ोर से खोला। मेरा दिल अभी भी इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज़ गूंज रही थी। उसने कांच की बहुत सारी चूड़ियाँ निकाली और मेरे सामने ला के बैठ गया। मेरी कलाई पकड़ी और चूड़ियाँ पहनाने लगा। आज के बाद आपकी कलाई खाली ना देखूं। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं? जिस लहजे में वो बात कर रहा था, मेरी आवाज़ हलक में ही अटक चुकी थी। मैं अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कहने लगा ना, एहतजाज नहीं चलेगा जी,
اس معاملے میں کسی کی نہیں سنوں گا، آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ میری دونوں کلائیوں میں اس نے چوڑیاں بھر دی تھیں، پھر بڑے غصے سے کھڑا ہو گیا، الماری کو بڑے غصے سے کھولا، ایک فینسی جوڑا نکال کے میری طرف پھینکا۔ جاؤ جی بدل کے آؤ، یہی انتظار کر رہا ہوں آپ کا، کھڑے ہو کے۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں نے کہا میں نے نہیں پہننا۔ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اپنی نازک جان پہ ظلم نہ کرو جی، اس وقت میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ غصہ میرے دماغ پہ چڑھ گیا نا، ماں قسم میں بری طرح سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اپنے لفظ منہ میں دبا کے کہنے لگا اٹھو، جلدی جا کے کپڑے تبدیل کر کے آؤ، میرا میٹر شارٹ ہو گیا نا، بہت پچھتاؤگی۔ یوں تو وہ مجھ سے آپ جناب کر کے بات کرتا تھا، لیکن غصے میں سارے لحاظ بھول جاتا تھا۔ میں سچ مچ ڈر گئی تھی، اس لیے اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ روتے ہوئے میں نے کپڑے تبدیل کیے، واپس آئی، میرے سر پہ دوپٹہ اس نے خود دیا، کانوں میں سونے کے جھمکے پہنائے، کہنے لگا جاؤ باہر جا کے امی جی سے معافی مانگو۔ میں آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازے تک گئی، کہنے لگا بات سنو میری، آج کے بعد جب میرے ابا گھر آئے تو انہیں سلام کیا کرنا، بڑے ہیں تم سے، تمہارے باپ کی جگہ ہیں، سمجھ رہی ہو نا کیا کہہ رہا ہوں تمہیں؟ میں چپ چاپ دروازہ کھول کے باہر چلی گئی۔ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کے میری ساس اپنا رخ بدل گئی تھی۔ میں تیزی سے چلتی ہوئی گئی، اپنے سسر اور ساس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ میری ساس تو وہیں بیٹھی رہی، البتہ میرے سسر کھڑے ہو گئے، میرے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نہ پتر نہ، معافی کس بات کی؟ ارے تو ہماری دھی رانی ہے، اصل گھر کی بیٹی تو ہے۔ ارے یہ زلیخا تو مہمان ہے، آج ہے یہاں، کل چلی جائے گی، لیکن تو نے ساری زندگی ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اچھا نہیں لگتا ہم تجھ پہ بار بار اعتراض کریں۔ یہ تمہاری اماں تمہاری ماں کی جگہ ہے بیٹا، اگر تجھے کچھ سمجھاتی ہے بات مانتے ہیں، کمرہ بند کر کے اکیلے نہیں بیٹھتے، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، غیر تھوڑی ہے۔ جیتی رہو، خوش رہو، ہمیشہ ہنستی کھیلتی رہو۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا چلو شاباش، آرام کرو۔ آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ میں اندر آ گئی، وہ صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں بیڈ پہ بیٹھ گئی، اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شادی کو 8 دن نہیں گزرے تھے اور اپنا اصل روپ مجھے دکھا رہا تھا۔ افیرہ صحیح کہتی تھی، میری زندگی آزمائشوں سے بھر جائے گی، اور آزمائشیں تو شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے کہا اجازت ہو تو کپڑے تبدیل کر لوں، مجھے ان کپڑوں میں نیند نہیں آئے گی۔ کہنے لگا ہاں جی کر لو، کمرے میں آ کے آپ کی مرضی ہے، جو دل میں چاہے کرو، بس کمرے سے باہر ویسے رہو جیسے نیلم بھابی رہتی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ الگ ماحول سے آئی ہو، لیکن ہر لڑکی شادی کے بعد الگ ماحول میں ہی جاتی ہے، چاہے برادری میں ہی کیوں نہ جائے۔ تھوڑی بہت ماحول کی تبدیلی تو آتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہر لڑکی کرتی ہے، بس اتنا ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں جی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، بڑی بے دردی سے چوڑیاں اتار کے میں ڈریسنگ پہ پھینک رہی تھی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اپنا غصہ اتنا تو اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے غصے کا اظہار چوڑیاں اتار کے کر رہی تھی۔ کہنے لگا بس اتنا خیال رکھنا جی کہ آپ کو زخم نہ آئے، آپ کے ہاتھوں پہ میں زخم کا نشان برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ لگ رہا تھا جیسے غلامی کی زندگی جی رہی ہوں۔ ایسے نہ بیٹھو، ایسے مت اٹھو۔ پورا دن میں نے اپنی ساس کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ تیار ہو کے کمرے سے نکلی تھی، جیسا انہوں نے کہا ویسا پکا دیا۔ نیلم بھابی بھی میری بہت مدد کر دیتی تھیں، خوش مزاج قسم کی تھیں، اور زلیخا بھی بھابی بھابی کرتے میرے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ میرا کھانا میرے سسرال میں سب کو بہت پسند آتا تھا۔ اکثر تو نیلم بھابی کہتی تھی کہ تم نے تو آتے ہی اپنے ہاتھ کا جادو دکھا دیا، ورنہ میرا کھانا کبھی کبھی ہی یہاں سب کو پسند آتا ہے، یہاں تک کہ میرے میاں کو بھی پسند نہیں آتا۔ بڑے نارمل انداز میں وہ یہ بات بتا رہی تھی۔ رات کو جب ابوذر کمرے میں آیا، میں نے کہا مجھے اپنے بابا اور پھپھو کے گھر جانا ہے، 10 دن ہو گئے میں نے ایک بار بھی میکے کا چکر نہیں لگایا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اماں ابا سے اجازت لے لینا، میں صبح تمہیں جاتے ہوئے چھوڑ دوں گا، واپسی پہ لے آؤں گا۔ میں نے کہا مجھے رہنا ہے وہاں پہ۔ کہنے لگا نا جی رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ تمہاری زر خرید ہوں کیا؟ میں اپنی مرضی سے اپنے باپ کے گھر رہ نہیں سکتی۔ کہنے لگا پورا دن تو دے رہا ہوں نا جی، رہ لینا، مگر رات رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا سمجھا کرو نا جی، تمہیں دیکھے بنا مجھے نیند نہیں آتی، اور اب تو دیکھنے سے بھی گزارا نہیں ہوتا، تم مجھ پہ سے پابندیاں ہٹا دو نا، میں آپ پہ پابندیاں ہٹا دوں گا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے جی، جس دن مجھے اس بیڈ پہ سونے کی اجازت مل جائے گی، ماں قسم آپ کو بھی آپ کے میکے میں رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ بڑا عجیب شخص تھا، مطلبی، خود غرض، اپنے مطلب کے لیے مجھے پابندیوں میں گھیر کے رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا، دوبارہ سے بڑے زور سے بیڈ پہ پھینکا اور لیٹ گئی۔ صبح صبح میں نے اپنے ساس سسر سے پوچھا تو میری ساس کہنے لگی ہاں چلی جاؤ، رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو۔ میرے سسر نے بھی کہا، لیکن میں ابوذر کی شرط پوری نہیں کر سکتی تھی، اس لیے رات کو جب وہ لینے آیا تو کھانا میری پھپھو نے اس کے لیے بنایا تھا۔ میرے والد سے یوں بات کرتا تھا جیسے ان کا کوئی احسان لے رکھا ہو، نظریں تک نہیں اٹھاتا تھا، ان کے سامنے جی چاچا جی کی رٹ لگائے رکھتا تھا، اور خالی ہاتھ بھی نہیں آیا تھا، ڈھیر سارا پھل لے کے آیا تھا۔
میرے والد نے کہا کہ یہ کیا تکلف کیا تم کوئی غیر تھوڑی ہو، بیٹے ہو میرے۔ کہنے لگا جی بیٹا ہوں، تبھی تو فرض سمجھ کے لایا ہوں، آپ حق سمجھ کے رکھ لیں۔ اس کے بعد اسے یہ لگتا تھا کہ اس کی ایسی باتیں میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ بنا دیں گی، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ پتہ نہیں کن پیسوں سے پھل لے کے آیا تھا، حلال بھی تھے کہ حرام کے تھے، یا کسی کے حق کے مارے ہوئے پیسے تھے۔ گھر آ کر میں اپنے زیورات اتارنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا رہنے بھی دو نا، اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگا وہ تو روز آتی ہے، ایک رات دیر سے سو جاؤ گی تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، مجھ سے باتیں کیا کرو، ترستا ہوں میں، مجھ سے بھی تم کبھی ہنس کے بات کرو۔ اب تم سے دور رہنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ جانتی ہو تمہارے اس عظیم روپ کو دیکھنے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتی ہوئی وارفتگی دیکھ کے میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں کہوں گا تمہیں، بس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی ضد مت کیا کرو جی، اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ میں اپنی کلائی بار بار اس کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ آگے بڑھ کے میرا کیچر اتار چکا تھا۔ میرے بالوں کو دیکھ کے مجھے کھینچ کے اپنی جانب کیا۔ یہ نیلا رنگ میری کمزوری ہے اور تم پہ جچتا بھی بہت ہے۔ جب یہ جوڑا خریدا تھا تو جو تصور تمہارا باندھا تھا اس سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی ہو، اس لیے تھوڑی سی زبردستی تو بنتی ہے۔ میں نے کہا میرے قریب مت آنا ورنہ۔ کہنے لگا ورنہ کیا، اتنا اچھا نہیں ہوں میں، آج بہت اچھی لگ رہی ہو، آج ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کے مزید میرا ہاتھ کھینچ کے مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا، اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا، اور مجھے لگا بس اب وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ کہنے لگا یقین نہیں آتا، لگتا ہے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کے سینے پہ بمشکل اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر تم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گے تم۔ کہنے لگا چیلنج کر رہی ہو جی مجھے چیلنج مت کرنا، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہاری دھڑکنوں کو اپنے اندر سننا چاہتا ہوں۔ احتجاج کرو گی جی تو میرے اندر کا انا پرست مرد جاگ اٹھے گا، پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ احتجاج نہیں کرو گی تو چھوڑ دوں گا تمہیں۔ چلو شاباش، اپنے ہاتھ ہٹاؤ۔ میرے ہاتھ ویسے بھی کپ کپ آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ میں اپنا سانس روک چکی تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ میرے ہونٹوں کو